السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بہنوں اور بھائیوں، ابھی صبح فجر کا وقت ہے اور ہم نکل پڑے ہیں الہدیٰ کی طرف۔ وہاں پہ ہماری جو بات ہوئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور آج ہمارا پہلا دن ہے اور پہلا سفر ہے۔ ہم صبح صبح گھر سے نکلے ہیں اور ابھی وہاں حال میں پہنچیں گے، اور حال میں پہنچنے تک ظاہر سی بات ہے یہ سفر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وقت ہے آپس میں کچھ باتیں کرنے کے لیے، تو ہم اس میں کچھ باتیں کریں گے، کچھ چیزیں سمجھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے نا فائدہ ہو اور ہمارا یہ وقت کسی طریقے سے ضائع نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان ان چیزوں یعنی اپنے اوقات کو کسی اچھے کام میں لگا لے۔ اب یہاں تو ہم بائک چلاتے ہوئے فضول کوئی گانے شانے گا سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی اور چیز، کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، یا کئی لوگ خاموش رہ کے اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے مثبت ہوتے ہیں، اس وقت کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں ذکر و اذکار کر لیتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی، مجھے بھی اس فہرست میں شامل ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کو مثبت کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب ایک بندہ ہے وہ لاہور سے قصور سفر کرتا ہے، دوست ہے میرا، تو اس نے جو ہے نا اس سفر کے دوران قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ وہ بس میں کرتا ہے اگرچہ، بائک نہیں چلاتا کیونکہ بائک چلاتے ہوئے مصروفیت بھی ہوتی ہے نا ساتھ، تو یہ مصروفیت میں ہم جو ہے وہ ہاتھ اپنے فارغ نہیں ہوتے۔ ہاں سن سکتے ہیں، کچھ اچھا سن سکتے ہیں، تلاوت سن سکتے ہیں۔ اور وہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے 2 سال کے عرصے میں جاتے رہے پڑھانے وہاں پہ کالج میں یا اسکول میں، ان کی جاب تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس بندے نے 2 سال میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ آتے جاتے قرآن کریم کا نسخہ اس کے پاس ہوتا تھا چھوٹا، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ حفظ کر گیا الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی نا اس وقت کو مثبت کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات کہ آج الحمدللہ ہمارا پہلا دن ہے دورہ قرآن کا، تو دورہ قرآن کے حوالے سے چند باتیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے دینی حلقوں میں دورہ قرآن ہو رہا ہے، تو دورہ قرآن کا مطلب کئی طریقے سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ دورہ قرآن، قرآن کا دور یعنی قرآن کریم میں سے گزرنا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں اور مختصر تفسیر کر رہے ہیں، یعنی یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہر جگہ جو دورہ قرآن ہوتا ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے، اور ہم نے کون سا والا دورہ قرآن کرنا ہے وہ ہم لوگوں نے خود چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں جو ہے نا وہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب لفظ بلفظ ترجمہ یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہوگا تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، تو تفسیر اس میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ بلفظ ترجمہ سارے قرآن کا یا پورے سپارے کا نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ حصے کا کر دیا جاتا ہے، کچھ حصے کا کر کے اس میں پھر تفسیر مختصر بیان کر دی جاتی۔ لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ بھی بالکل مختصر تفسیر ہوتی ہے کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے یا اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو مختصر تفسیر ہوتی ہے یعنی پورے لفظ کا ترجمہ یا پورے سپارے کا ترجمہ تو نہیں ہوتا، تو اس میں تفسیر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ مڑ جاؤ بھائی صاحب، شکر کریں انہوں نے اشارہ دے دیا، الحمدللہ ہم زندہ قوم ہیں۔ اچھا جی، تو بات چل رہی تھی لفظ و لفظ ترجمے کے حوالے سے۔ اچھا، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پاؤ یعنی ربع، 4 حصے اگر ہم سپارے کے کریں نا اس کو ایک پاؤ کہتے ہیں، تو اس حصے کا جو ہے نا وہ لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے یا تلاوت چلا دی جاتی ہے، اور باقی سپارے میں سے موضوعات بیان کر دیے جاتے ہیں یا کچھ حصے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دورہ قرآن ہوتا ہے۔
کچھ جگہوں پر تفسیر موضوعی بیان ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ٹاپک لیا جاتا ہے قرآن کریم سے اس سپارے سے کہ آج ہم نے جی پہلا سپارے کا جو ہے نا وہ دورہ کرنا ہے، تو اس میں 3-4 موضوعات تفصیل سے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پر نا خلاصہ قرآن ہوتا ہے، تو دورہ قرآن اور خلاصہ قرآن میں فرق ہے۔ پھر ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا خلاصہ مضامین قرآن، کہ مضامین قرآن کا خلاصہ، یعنی قرآن میں جو ٹاپک سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، مضمون بیان ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے بیان کر دیا جائے، تو وہ خلاصہ ہوتا ہے، یعنی پورا ٹاپک نہیں بیان کیا جاتا۔ جیسے بنی اسرائیل آ گئے، اب بنی اسرائیل کون ہیں، کب پیدا ہوئے، ان کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں رونگ سائڈ میرا بھائی، ان کو قرآن کریم جو ہے وہ کس نام سے پکارتا ہے اور یہ نام ان کا کیوں پڑا، ساری ڈیٹیل، اور اگر تو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو یہی ہمارے 2 گھنٹے لے جائے گا، تو اس لیے وہ پھر خلاصہ ہوتا ہے، خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے 2 منٹ میں 4 منٹ میں، کہ بھئی یہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بیان ہو رہا ہے اس میں۔ تو خلاصہ یا خلاصہ مضامین قرآن یا خلاصہ قرآن، اس کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹاپکس بیان کیے جائیں گے، تفصیل سے بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دورہ قرآن بھی ہو گیا، خلاصہ قرآن بھی ہو گیا، خلاصہ مضامین قرآن بھی ہو گیا، اور میرے خیال سے یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہمارا پہلا سپارہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، اور پہلے سپارے میں سب سے پہلے تو ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میرے بھائی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور